السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا ہو رہا ہے تھوڑی آواز کھولو۔ آج کھول۔ الحمد للہ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله العظيم مہینہ چو رمضان شان والائے گناہ گار بندے بخشان والائے مہینہ چو رمضان شان والائے گناہ گار بندے بخشان والائے اوے روزہ رکھ رب دے قریب ہوواگے افطاری ٹیم بڑے خوش نصیب ہوواگے روزہ رکھ رب دے قریب ہوواگے افطاری ٹیم بڑے خوش نصیب ہوواگے تے سما کڈا سونا او اذان والا اے
سما کڈا سونا او اذان والائی گناہ گار بندے بخشان والائے مہینیاں چو رمضان شان والائے گناہ گار بندے بخشان والائے جن مومنانوں سیریاں کرائی جاؤ گے ثواب انہیں روزیاں دا پائی جاؤ گے جن مومنانوں سحریاں کرائی جاؤ گے ثواب انہیں روزیاں دا پائی جاؤ گے تے روزہ ہی جہنم تو بچان والا ہے روزہ ہی جہنم تو بچان والائے گناہ گار بندے بخشان والائے اوے راتاں وچوں قدر والی رات آوے گی 86 سالاں دے گناہ مٹا جاوے گی راتاں وچوں قدر والی رات آوے گی 86 سالاں دے گناہ مٹا جاوے گی تے دیناں وچوں جمعہ بڑی شان والا ہے دیناں وچوں جمعہ بڑی شان والا ہے گناہ گار بندے بخشان والا ہے مہینیاں چو رمضان شان والائے گناہ گار بندے بخشان والائے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر کرام در بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے رمضان المبارک دیاں مقدس کڑیاں ایک مرتبہ پھر ساڑی زندگی اندر نصیب فرمائیاں دعا ہے اللہ تعالی اس مقدس مہینے اندر ساڑے روزے رکھنا نمازہ پڑھنا کلام الہی دی تلاوت کرنا صدقہ خیرات کرنا رات دا قیام کرنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اور جتنے بھائیوں نے آج دے اس پروگرام دے تمام انتظام کیتا ہے اللہ تعالی سب دے کاروبار مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے قرآن مجید اندر اللہ نے اس بات دا ذکر فرمائے اے ایمان والیو آپ بھی جہنم تو بچ جاؤ اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچا لو آپ بھی اللہ دی جنت دے راہی بن جاؤ اپنے اہل و عیال نو بھی اللہ دی جنت دے راہی بنا لو آپ بھی گناہاں تو بچ جاؤ اپنے رشتہ داراں بھی گناہاں تو بچا لو آپ بھی اللہ دے غضب تو بچو اپنے عزیز و اقارب نو بھی اللہ دے غضب تو بچاؤ اور اللہ دے غضب تو بچن دا ایک ہی طریقہ ہے اللہ دی جہنم تو بچن دا ایک ہی راستہ ہے
جس راستے نو آکھیا جاندا ہے یا ایھا الذین آمنو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والےو توبہ کرو، اپنی اللہ تو ڈرو، پکی اور سچی توبہ کر لو۔ ایک گناہ کرنا پھر گناہ تے اڑ جانا مسلمان دے شایان شان نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جدو دے کلو غلطی ہو جاندی ہے، گناہ ہو جاندہ ہے، خطا ہو جاندی ہے، پھر او دے بعد انج تیزی نال اللہ دی طرف پلٹ دے جی میں کوئی بندہ ویکھے کہ اچانک بہت بڑا پہاڑ اے دے تے گرن والا ہے اور تیزی دے نال اس پہاڑ تو بچن واسطے نسدا ہے۔ ایویں مومن کولو جدو غلطی ہو جائے تیزی نال اللہ دی طرف دوڑ دے، تیزی نال اللہ دے گھر دی طرف آندا ہے، تیزی نال توبہ دی طرف دوڑ دے کہ کتے اللہ میرے تے ناراض نہ ہو جائے، کتے رب دا غضب میرے تے نازل نہ ہو جائے، جلدی اپنے گناہ دی معافی منگن دی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف اللہ دا باغی اور نافرمان بندہ فرمایا وہ دی مثال انجے جویں کسے بندے دے ناک تے مکھی بہ جائے، وہ اشارہ کرتا ہے مکھی اڑ جاندی، ایویں جڑا گنہگار سیاکار بندہ ہے شراب پیندا ہے مگر شراب نو گناہ نہیں سمجھدا، زنا کردا ہے مگر زنا نو گناہ نہیں سمجھدا، جوا کھیلدا ہے مگر جوے نو گناہ نہیں سمجھدا، یتیماں دا مال کھاندا ہے مگر اس کام نو گناہ نہیں سمجھدا، تیاں دے حق کھاندا ہے مگر اس کام نو گناہ نہیں سمجھدا، بد اخلاق تے بد کردار ہے مگر اس کام نو گناہ نہیں سمجھدا، انجی سمجھدا ہے مر جانا ہے مٹی نال مٹی ہو جانا ہے، کنے اٹھانا ہے تے کنے پوچھنا ہے، اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، نا نا نا، مسلمان دے شایان شان نہیں۔ گناہ کر کے تکبر کرنا، گناہ کر کے پھر غرور کرنا، گناہ کر کے پھر نخرہ کرنا، گناہ کر کے پھر اودے تے مان کرنا، گناہ کر کے اپنے بیلیاں نو دسنا آج میں شراب پیتی ہے، آج میں جوا کھیلے ہے، آج میں فلاں بندے نو لٹے ہے، ایک گناہ کرنا، ایک گناہ تے تکبر کرنا۔ دعا کرو اللہ ایسیاں حرکتاں تو محفوظ فرمائے اور اللہ اپنے گناہاں تے روڑ دی گڑ گڑان دی معافی منگن دی توفیق نصیب فرمائے، سارے کہہ دیو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا۔ مالک کائنات فرما دینے اے ایمان والے ہو آپ بھی جہنم تو بچ جاؤ، اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچا لو، آپ بھی غلطیاں تو باز آ جاؤ، اپنے اہل و عیال نو بھی غلطیاں تو بچا لو۔ اگر کتے کوئی خطا ہو جاوے، اگر کوئی غلطی ہو جاوے، اپنی غلطی تے اٹکیا نہیں رہنا، اپنی غلطی تے تکبر نہیں کرنا، اپنی غلطی تے غرور نہیں کرنا، بلکہ اللہ دی طرف لوٹنا وے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے اللہ نے کلام الہی دا نزول فرمایا۔ اللہ فرماتے نے محبوب جی ایک میرے پیغمبر نے ایک دا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے نے اے میرے پیارے آدم، اے میری جنت
جنت اندر چلا جاؤ، آدم تو بھی جنت اندر چلا جاؤ، اپنی بیوی نو بھی جنت اندر لے جاؤ، جنت اندر موج بہارے۔ اے میرے پیارے آدم ہے، اے جڑا فلاں درخت ہے نا، اس دا پھل نہیں کھانا، اس درخت دا پھل نہیں کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نو شیطان نے ورغلایا، جناب آدم علیہ السلام نے اس درخت دا پھل کھا لیا۔ کائنات دا مالک بڑے غصے اندر آ گیا، اللہ بڑے جلال اندر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں جی سیدہ حوا نو اپنی جنت دے وچوں نکال کے دنیا تے سڑ دیتا۔ اور حضرت آدم روئی جا رہے نے تے روندیاں 40 سال گزر گئے، 40 سال گزر کے روندیاں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گوڑیاں تے سر رکھ کے روئی جا رہے نے۔ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کھاتے میرا اللہ مان جائے گا، میں کمی اپنی اللہ نو مناواں، میں کیڑے کلمات بولاں۔ اللہ فرماتے نے اے میرے پیارے جبرائیل ہے جی یا اللہ کیا ڈرے، فرمایا میری زمین تے چکر لگا کے آنا۔ حضرت جبرائیل زمین تے چکر لگانا آئے نے، چکر لگا کے واپس گئے۔ آکھیا کائنات دے ربا جڑا تیرا پیغمبر ہے آدم تے ہر وقت ہی روندا رہندا ہے، حضرت آدم تے گڑ گڑائی جا رہے نے، مگر سمجھ نہیں آ رہی میں کیویں اپنے اللہ نو مناواں، میں کیویں اپنے اللہ نو راضی کراں۔ آسمان تو آواز آئی اے جبرائیل ہے، اے سنیڑا لے جا میرے پیغمبر دے کول، میرے نبی نو آکھیں کلمے بولدا رہے، میں اللہ اپنے نبی دے نال راضی ہو جاواں گا، میں اللہ اپنے پیغمبر دینا صلح کر لواں گا۔ یا اللہ کیڑے کلمات نے، مالک کائنات فرماتے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا، اے اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ جے تو معاف نہ کیتا، جے تو رحم نہ کیتا، لنکونن من الخاسرین، میں تیرا بندہ تے کاٹا پان والی چو جاواں گا۔ جے رب معاف نہ کرے تو کوئی اور معاف کر سکتا ہے؟ رب جنت نہ دینا چاہے تو کوئی اور دے سکتا ہے؟ رب فضل نہ کرنا چاہے تو کوئی اور کر سکتا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب آدم فرماتے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کر دینے کہ ناب دے ربا میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہوں، اللہ سونے آجے تو رحم نہیں کرے گا، اللہ سونے آجے تو معاف نہیں کرے گا، کون ہے جڑا میرے گناہاں نو معاف کرنے والا ہے، کون ہے جڑا میریاں خطاواں نو معاف کرنے والا ہے، کون ہے جڑیاں میریاں غلطیاں نو معاف کرنے والا ہے۔ 84 دیوں نوجوانوں جتوں تک آواز جا رہی ہے لوٹ آؤ اپنی اللہ دی طرف لوٹ آؤ، اپنے گناہوں تے تکبر نہ کرو بلکہ آکھیا کر ربنا ظلمنا، اللہ سونے آؤ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ماں، اللہ میں غلطی کر بیٹھا ماں، اللہ میں خطا کر بیٹھا ماں، یا اللہ جے تو معاف نہیں کرے گا تے کون کرے گا، یا اللہ جے تو رحم نہیں کرے گا تے کون کرے گا۔ ایک اور اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے جنہ تے بارے اندر مال کے کائنات فرما دینے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے
سیدنا یونس علیہ السلام اپنے قبیلے والیاں نو کہندے نے، میرے خاندان والے ہو، بہت جلد تواڈے تے اللہ دا عذاب آ جائے گا، اے تیناں دناں دے اندر تواڈے تے عذاب آ جائے گا۔ 3 دن گزر گئے، قوم والے اللہ دے سامنے رون لگ گئے، اتنا روئے، اللہ تعالیٰ نے عذاب تو روک دیتا۔ جدو عذاب روک گیا وے، حضرت یونس علیہ السلام نے ویکھیا، میں کیا سی عذاب آ جائے گا، مگر عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کے ٹر پے، آل غرض کشتی اندر سفر کر رہے نے۔ حضرت یونس علیہ السلام جدو کشتی دی اندر سفر کر رہے نا، ادو کشتی نے حرکت کرنا شروع کر دیتی۔ ملا نے آکھیا اگر ایک بندہ اتر جائے ساریاں دی جان بچ جائے گی۔ جدو حضرت یونس علیہ السلام نے ادھر کونا سٹیا گیا، کونا جناب یونس دے نامے نکلیا، حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دیتی۔ اللہ فرماتے نے مچھلیے اپنا منہ کھول لا، میرے یونس نو اپنا مہمان بنا لا۔ مچھلی دے منہ کھولیا، حضرت یونس مچھلی دے پیٹ اندر، مچھلی چل دیاں سمندر دیاں گہرائیاں دے اندر چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنیا سمندر دا پانی، سمندر دے روڑ اللہ اللہ پہ کر دینے، سمندر دیاں مچھلیاں اللہ اللہ پیاں کر دیاں نے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے احساس ہویا، جناب یونس فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نہیں آکھیا میں نبیاں تے مینوں کیڑی لوڑ ہے، اج میں اسی آکھنے میں مولویاں مینوں کیڑی لوڑ ہے، توبہ دی، میرے باقی عمل تھوڑے نے، میں پہلی صف دا نمازی ہاں تے میں مؤذن ہاں تے میں مسجد دا خادم ہاں، میں مسجد تے 4-5 لاکھ روپیہ لایا ہے تے ہن مینوں کیڑی لوڑ ہے معافی منگن دی، میں میریاں نیکیاں کوئی تھوڑیاں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیکی کر رہے نے، بیت اللہ تعمیر کر رہے نے، بیت اللہ تعمیر کر کے بھی کہہ رہے نے ربنا تقبل منا۔ جے قبول ہوئی تے گل بننی ہے، جے قبول نیکی ہوئی تے گل ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا میں رب دا نبی ہاں، مینوں کیڑی لوڑ توبہ کرن دی، مینوں کیڑی لوڑ کہن دی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مینوں کیڑی لوڑ کہن دی اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، اللہ میں اپنی جان تے زیادتی کر بیٹھا۔ رب دے نبی نے انج نے یہ نہیں سوچیا بلکہ بار بار کہی جا رہے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ایڈیاں ادامہ پسند آئیاں۔ اللہ فرماتے نے مچھلیے اپنا منہ کھول، میرے نبی نو سمندر تو باہر رکھ دے، میرے پیغمبر نو باہر نکال دے۔ اوے میرے دوستو بھائیو بزرگو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ بھی اپنی غلطی کر کے تکبر نہیں شن کر دے، غرور نہیں شن کر دے، اپنی انام در نہیں شن رہن دے۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات دے کول آنے والا آئے عرض کردا وے سونے میں غلطی کر بیٹھا ماں، میں گناہ کر بیٹھا ماں، مینوں پاک کر دے وہ، مینوں پاک کر دے وہ۔ نبی پاک فرماتے نے کیڑا گناہ کیتے ہی؟ عرض کردا سونے منہ کالا کر بیٹھا ماں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے نے میرے صحابہ انہوں لے جاؤ، پتھر مار مار کے رجم کر دے وہ، پتھر مار مار کے رجم کر دے وہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لے کے گئے نے، پتھر مار دیاں اس جوان دی روحی پرواز کر گئی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے انہوں غسل دے وہ تے کفن پہناؤ، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھایا گیا، لحد اندر اتاریا گیا۔ صحابہ کرام بھی واپس آ رہے نے، میرے مصطفیٰ بھی واپس آ رہے نے۔ صحابہ آپس اندر گلاں پہ کر دینے انہوں کیڑی لوڑ سی غلطی
جنتی منن دی، اینو کیڑی لوڑ سی دسن دی، اینو کیڑی لوڑ سی تذکرہ کرن دی۔ ویکھیا جے اج کنی پیڑی موت آئی ہے، ویکھیا جے نا اج دا کی حشر ہویا ہے۔ نبی پاک نے سنیا، آقا فرماتے نے میرے صحابہ خبردار خبردار، اپنے یار دے بارے اندر برا گمان نہ رکھو، جے بارے اندر بریاں باتاں کر رہے ہو، میں محمد ویکھ رہے آواں، او تے جنت دیاں نہراں اندر غوطے کھا رہا ہے۔ تسی کہندے ہو اینو کیڑی لوڑ سی توبہ دی، کیڑی لوڑ سی دسن دی، تے جنہیں دسیا ہے تے پھر موت کیسی آئیے؟ تسی سمجھدے ہو بری موت آئیے تے او تے توبہ کر کے دنیا تو گیا ہے، رب نے اودو اپنی طرف بلایا ہے جدو گناہاں تو پاک ہو گیا ہے، جدے بارے جے تسی انج دیاں گلاں پہ کر دے ہو، میں محمد ویکھ رہا ماں او تے جنت دی نہر اندر غوطے کھا رہے ہیں، او تے رب دی جنت دا مہمان بن گیا ہے۔ جے گناہاں تے زد نہیں کرو گے تے رب جنت دا مہمان بنا دے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، اس لیے میں کہا کرنا وا سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جام دیے، سیدھا چھڑ کے اے رستہ جنت دا پئی دوزخ ڈیرے لام دیے، اینا چھڑیا قرآن حدیثانو سینے لائے رسمہ تیری تانو، اے بھول کے ایتا قرآن دیاں پئی مائے گانے گان دیے، سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جام دیے، اے ہو گئی رب تو آریے، اے دی مت شیطان نے ماریے، میٹھے چھڑ کے بول حدیثاں دے، میٹھے چھڑ کے بول حدیثاں دے، پئی چمٹے ڈھول بجان دیے، سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جام دیے، چھڑے روزے تے نال نمازاں نے، پہ سن دے ساز آوازاں نے، کانڈ کر کے رب دیاں مسیتانو اے کیبل اتے باندیے، سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جام دیے، سیدھا چھڑ کے اے رستہ جنت دا پئی دوزخ تیرے لام دیے، لاکے شرطاں کبوتر اڑام دے نے، نالے ککڑ تے کتے لڑام دے نے، لاکے شرطاں کبوتر اڑام دے نے، نالے ککڑ تے کتے لڑام دے نے، کھیڑن تاش تے پیندے شراباں نے، پئی شرم زرانا آم دیے، او سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے۔ ایک گناہ کرنا، ایک گناہ تے تکبر کرنا، ایک غلطی کرنا، ایک کنو اجاگر کرنا۔ جڑا بندہ گناہ کر کے کسی نو گواہ بنامدا نا، گواہ فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ دے سامنے گنہگار پیش کیتا جائے، اللہ تعالیٰ فرمان گے وہ غلطیاں گناہ خطاواں، اللہ تعالیٰ فرمان گے چل میں اللہ نے تیروں معاف کر دیتا، جنت دا داخلہ ہے۔ ایک بندہ آئے گا، اللہ سنیا یہ جنت جا رہے ہے، انہیں تے آپ دسیا سی میں شرابی ہاں، یا اللہ یہ جنت جا رہے ہے، انہیں تے آپ دسیا سی میں زانی ہاں، یا اللہ میں دا گواہ ہاں، میرے سامنے نے فلاں گناہ کیتا فلاں گناہ کیتا، الغرض اتنے گواہ پیش ہو جان گے، وہ جنت دی بجائے جہنم دی طرف سٹ دیتا جائے۔ اس وجہ تو کہ انہیں آپ ہی اپنے گناہاں لوکاں تک پہنچایا سی، ساری رات گناہ کردہ رہا، اللہ نے ساری رات دے گناہ تے پردہ پائی رکھیا، جدو صبح ہوئی اے خود ہی اپنے گناہ واسطے لوکاں نو گواہ بنا رہے ہیں، رات میں فلاں گناہ کیتے، رب نے پردہ پایا تے آپ جہنم دا راستہ اختیار پیا کرتا ہے۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانے ہیں، پروانے ہیں، توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر دے کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جی یا رسول اللہ کیا ڈرے؟ فرمایا غزوہ تبوک واسطے تیاری کر لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تیاری کرن لگ گئے۔ انہاں صحابہ دے اندر ایک نبی پاک دا یار حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کعب بن مالک دولت مند سن، پیسے والے سن، بڑیاں دولتاں والے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں سوچن لگ گیا آج نہیں کل تیاری کراں گا، کل نہیں پرسوں تیاری کراں گا، حتیٰ کہ قافلہ تیار ہو گیا۔ میں آکھیا کوئی گل نہیں، میرے کل بڑا پیسہ ہے، آج نہیں کل چلا جاواں گا۔ صحابہ کرام بھی چلے گئے، سونے مصطفیٰ بھی چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، جاندیاں حضرت کعب رہ گئے، صحابہ چلے گئے۔ آپ نے راستے اندر پوچھیا کعب نظر نہیں آ رہا، صحابہ نے آکھیا سونیا جان کے نہیں آیا، کسی نے کو جا کیا، کسی نے کو جا کیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرے کو غلطی ہو گئی، میں جانا سی نال، میں تیاری کرنی سی کر نہ سکیا، ہن میں بہانے بنان لگ گیا۔ جدو نبی پاک واپس آن گے میں اے کہہ دیاں گا، اے بہانہ سنا دیاں گا، فلاں بہانہ سنا دیاں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں تا کیتیاں، میرے مصطفیٰ واپس آ رہے نے۔ حضرت کعب نو پتہ چلیا، روزانہ نویں کہانی یاد کر دینے، نویں گل سوچن لگ جاندے نے۔ جدو میرے مصطفیٰ مدینے آ گئے، حضرت کعب نے ویکھیا نبی پاک آ گئے نے۔ آپ نے بلایا سارے لوکاں نو، منافقاں نے جھوٹ بولیا، جھوٹیاں گلاں کر کے نبی پاک کو استغفار کرواندے رہے۔ حضرت کعب دی واری آئی، آقا فرماتے نے کعب تو کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت کعب عرض کرتے نے سونیا اگر میں گلاں سناون لگ جاواں میں بھی تانوں مطمئن کر لواں گا، اگر میں کسے سنان لگ جاواں تسی میری گل تے یقین کر لو گے۔ سچی گل اے ہے نہ جان دا میرے کول کوئی عذر، جے میں کہانی سناواں میں فصیح اللسان ہاں تے میں خطیب بندہ گلاں بڑیاں کر سکنا، بڑیاں کہانیاں سنا سکنا، بڑا مطمئن کر سکنا، لیکن سچ یہ ہے میں یہ سوچے ہے ایک نال نہیں گیا، ایک تہاڈا چہرہ سامنے ہوئے تے کافر جھوٹ کیویں بولے؟ محبوب جی میں جھوٹ نہیں بولدا، سچی گل یہ ہے بھی میرے کول نہ جان دا کوئی بہانہ، بس یہی سوچدا رہا آج جانا کل جانا چلا جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں، تہاڈا قافلہ نکل گیا میں سستی چ رہ گیا، اے دے علاوہ میرے کول کوئی بہانہ نہیں۔ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روس گئے، آپ ناراض ہو گئے، نبی پاک بولو نبی پاک ناراض ہو گئے۔ جدو آپ ناراض ہوئے تھے آپ نے کچھ حکم جاری فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے آقا فرماتے نے کعب اٹھ چلا جاؤ، اے میرے پیارے صحابہ اے کعب نال کسے بھی گل نہیں کرنی، کعب نو میں بھی نہیں بلانا تے تساں بھی نہیں بلانا، میں بھی گل نہیں کرنی تساں بھی گل نہیں کرنی، کعب جانے تے اللہ جانے، اللہ معاف کرے گا تے پھر ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کراں گا۔ حضرت کعب بیان کر دینے میں گھر چلا گیا، میں جدو بھی مدینے دے بازار وچ نکلدا سا جس صحابی نو بھی بلانا انہیں اپنا منہ دوسری طرف کر لینا، میں مسجد دے اندر آنا صحابہ نے میرے نال گل نہ کرنی، پھر نبی پاک دا حکم ہویا کعب دے بچیاں نو آکھو کعب نال گل نہیں کرنی۔ میں اپنے گھر آیا، میری بیوی کھانا پکا کے سامنے رکھ دیندی ہے مگر بول دی کوئی نہیں، میرے پتر میرے کول کھیڑ دے رہی دینے، میں بلانا ماں پر بول دے کوئی نہیں، میری تیاں میرے گھر بیچنے میں بلانا ماں پر بول دیاں کوئی نہیں، کیونکہ نبی پاک نے جو منع فرمایا ہے۔ حضرت کعب فرما دینے ایک رات میرے گھر دے نال میرے کزن دا گھر سی، میں اے دے گھر بیچ کاندھ ٹاپ کے چلا گیا، میرے دل نو بڑی تکلیف ہے، میں اپنے بیلی نو اٹھایا، کزن نو اٹھایا، چاچے دے بیٹے نو اٹھایا، میں آکھیا یار اٹھ میرے
نال گلاں کر ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ انہیں آکھیا جا چلا جا، نبی پاک نے منع کیتا ہے میں تیرے نال گل نہیں کر سکدا۔ حضرت کا فرماتے نے واپس آ گیا۔ صبح ہوئی ہے، مدینے دے بازار وچ جا رہے ہاں، ایک لیٹر آیا ہے، ایک قاصد آیا ہے، آندا ہے میں کعب نو ملنا ہے، میں کعب نو ملنا ہے۔ کسی نے اشارہ کر دیتا او کعب آ رہا ہے، وہ بندہ میرے کو آ گیا، انہیں مینوں لیٹر وکھایا، یہودیاں دی طرف لیٹر آیا ہے، اے کعب سانو پتہ چلے ہے تیرا نبی تیرے نال رس گیا ہے، تیرے بیلیاں وچ تیری جناب نال انسلٹ ہو گئی ہے، اے کعب آ جا ساڈی طرف، تینوں گڈیاں تینوں جناب سواریاں بھی دیاں گے، تینوں گھر بھی سونا دیاں گے، تینوں عہدہ بھی چنگا دیاں گے۔ حضرت کعب فرماتے نے اگلی مصیبت جے سر تے سی، پچھلی آزمائش آ گئی، میں اس لیٹر نو جلا دیتا تے واپس آ گیا۔ پھر میں مسجد اندر گیا، نبی پاک بیٹھے سن، میں داخل ہویا، میں آکھیا السلام علیکم، میرے مصطفیٰ نہ بولے، آپ نے اپنی نظریں چکا لیاں، نبی پاک نے اپنی نظریں چکا لیاں، میں قریب ہی مصطفیٰ دے کھڑا ہو کے نماز پڑھن لگ گیا، میں نماز پڑھ رہا سا تے نبی پاک میرے چہرے وال تک رہے سن، نبی پاک میرا مکھڑا ویکھ رہے سن، پھر میرا بھی دل کیتا میں مصطفیٰ دا چہرہ ویکھاں، جدوں میں نبی پاک وال ویکھیا اپنی نظریں چکا لیاں، پھر میں نظریں چکائیاں، پھر مصطفیٰ میرے وال ویکھن لگ گئے، پھر میرا دل کیتا میریاں نظریں نبی پاک دیاں نظریں ٹکرا جاویں، مصطفیٰ نے پھر اپنی نظریں چکا لیاں، فرماندے نے میں بڑی کوشش کردا سا پر کوئی بھی میرے نال گل نہیں سی کردا، رسیاں 40 دن ہو گئے، صحابہ بھی نہیں بول دے، نبی پاک بھی نہیں بول دے، تیاں پتر بھی، فرمایا فیصلہ اللہ نہیں کرنا۔ حضرت کعب فرماندے نے 40 دنوں بعد پیغام آیا بھی کعب دی بیوی نو آکھو کعب دے بستر تے نہ جائے بلکہ اپنے گھر چلی جائے، اپنے خامد دے بستر تے بھی نہ جائے۔ دروازہ کھڑ کے حضرت کعب فرماندے نے کون؟ میں رسول اللہ دا قاصد ہاں، کیویں آیا ہے؟ نبی پاک نے پیغام دیتا ہے کعب دی بیوی بھی اپنے گھر چلی جائے یا کعب دے بستر تے نہ جائے، کعب نو نہ بلائے۔ آکھیا سنیڑا دین والے نبی پاک نے طلاق دا حکم دیتا ہے یا علیحدگی دا حکم دیتا ہے؟ فرمایا علیحدگی دا حکم دیتا ہے۔ فرمایا جے مصطفیٰ نے طلاق دا بھی حکم دیتا ہے تے کعب تیار، جے طلاق دا بھی حکم دیتا ہے تے کعب تیار ہے، پر نبی پاک نو آکھو مینوں معاف کر دے۔ فرمایا کعب اللہ نے تینوں معاف کرنا ہے، میں اپنی مرضی نال کوئی فیصلہ کر سکدا نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ حضرت کعب بیان کر دینے پھر انج ہویا ایک رات میں اپنے مقام دی چھات تے چڑھ گیا، میں نماز پڑھ رہا ہاں، تہجد ادا کر رہا ہاں، تہجد پڑھ دیاں پھر فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، فجر دی نماز پڑھی، پھر رو کے دعاواں کرن لگ گیا، میں آکھیا اللہ سونیا اپنے بندے نو معاف کر دے، اللہ میرے کو غلطی ہو گئی، اللہ میرے کو خطا ہو گئی، میں جانا سی نہیں گیا، یا اللہ زمین وسیع ہون دے باوجود میرے واسطے تنگ ہو گئی ہے، اللہ سونے میرے نبی پاک میرے نال نہیں بول دے، یا اللہ میرے آل تے رحم کر دے ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، مصطفیٰ میرے نال نہیں بول دے، صحابہ میرے نال نہیں بول دے، اتنا روئے جناب کعب، اتنا روئے جناب کعب، آسمان تو اللہ نے وحی دا نزول فرما دیتا، میرے مصطفیٰ نے فجر دی نماز پڑھائیے، آپ فرما دے میرے صحابہ کعب نو مبارک دے وہ اللہ نے کعب نو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت کعب فرما دے نے میں اپنے مقام دی چھت تے سا، میں رو کے آنا یا اللہ زمین وسیع ہون دے باوجود تنگ ہو گئی ہے، اللہ میری بھی کادی زندگی ہے جے نبی پاک میرے نال نہ بولن، مصطفیٰ میرے نال گال نہ کرن۔ فرماندے نے ادھر میں دعا کر رہا ہوں، ادھر صحابہ نو خبر ملی ایک صحابی اپنے گھوڑے تے چڑھ کے تے دوڑائی جا رہے ہیں، میں کعب نو مبارک دینی ہے، دوجا صحابی ایک اچھی چٹان تے کھڑا ہو کے آواز ماردا ہے، آندا ہے اوے کعب تینوں مبارک ہوئے، نبی پاک نے دس دیتے اللہ نے تینوں معاف کر دیتے ہے۔ حضرت کعب فرماندے نے او جڑا
پتھر تے کھڑا ہو کے پہاڑی تے کھڑا ہو کے جنہیں آواز ماری سی نا او دی آواز پہلے مینوں پہنچ گئی تے میں آکھیا میں اپنا کرتا انہوں تحفے وچ دینا ہے انہیں خوشخبری سنائیے صحابہ میرے وال دوڑ رہے سن ملی جا رہے سن مبارکاں دیتی جا رہے سن آج 50 دن گزر گئے ہے نبی پاک میرے نال نہیں سن بولے میرا دل کیتا میں مصطفیٰ وال دوڑ پیا دوڑ دیاں مسجد اندر داخل ہویا نبی پاک نے ویکھیا آمینہ دے لال اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت کعب دو سینے نہ لایا فرماتے نے حضرت کعب انج رو رہے سن جی میں ماں تو نکھڑیا بچہ ماں دے کلیجے لگ کے روند ہے حضرت کرتے نے محبوب جی میں تے آج بھی پھر بھی معافی مانگنا ماں میں نو معاف کر دیو اوے میرے دوستو پائیو بزرگو صحابہ کرام کو لو اگر کتے کوئی کمی کتائی ہو جانی صحابہ زد نہیں سن کر دے اڑدے نہیں سن اسی تے زد کرنے ہاں کادیاں معافیاں کادیاں غلطیاں تو بعد معافیاں منگنیاں آکھے آ جائے عید آ رہی ہے اوے اپنے باپ دی گستاخی کی تیا باپ کو لو معافی مانگلا نہیں میں معافی نہیں مانگنی اوے ماں نہ لڑے ہیں ماں کو لو معافی مانگلا تیاں ناراض نہیں تیاں نو منالا پائی ناراض نہیں پائیاں نو منالا آمدہ نہیں میں تے غلطی کیتی نہیں غلطی ساری ہے ہی ہونا دی حالانکہ اندر دائی اندرو آواز اٹھ دی غلطی تیری ہے گناہ تیرا ہے پر لوکاں دے سامنے سچا بندہ پھرنا ہے میرے پائی جان اپنے گناہ تے مضبوط نہ ہو توبہ کر لوٹ اپنے اللہ دی طرف عید قریب آ رہی ہے اپنے یاراں بیلیاں سجنا نال ماواں بہناں بیٹیاں نال اپنے پائیاں نال صلح دے نال زندگی گزار تاکہ خوشیاں اندر اور چار چاند لگ جان اللہ تعالیٰ سانو توبہ کرنے والا بنائے معافی منگن والا بنائے اللہ تعالیٰ ساڑیاں نمازاں پڑھنا صدقہ خیرات کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ رب العالمین اس کارنوں تا قیامت آباد اور شاد فرمائے قاری صاحب دے علم و عمل اندر برکت فرمائے جو بیمار نے بھئی عتیق صاحب نے دسیا جو بیمار نے مریض نے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے جنہ بھائیاں نے تو اڈلی ضیافت دا اہتمام انتظام کیتا ہے اللہ انہ بھائیاں دے کاروبار مال و جان اندر خیر و برکت فرمائے بے اولادنوں اللہ نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم دور فرما یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ مقروضہ نو قرض ادا کرم دی توفیق نصیب فرما یا اللہ بے اولادہ نو نیک نرینہ اولاد عطا فرما اللہ سونیاں جنہ کل اولاد ہے اولاد نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا الہ العالمین بے عتیق دی خالہ جان اللہ سونیاں مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ ساریاں نو بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما قاری صاحب دا قرآن پڑھنا اور دوستان دا قرآن سننا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ ساڑیاں نمازاں روزے صدقہ خیرات قبول فرما آخری عشرے اندر رج کے عبادت کرم دی توفیق نصیب فرما رج کے استغفار کرم دی توفیق نصیب فرما اللہ سونیاں جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے تے رحم فرما جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے تے کرم فرما جتنی تیری ذات غفور الرحیم ہے اتنیاں مہربانیاں فرما قاری محمد شاہ صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما آواز اندر انداز اندر مزید نکھار پیدا فرما دینی خدمات اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما الہ العالمین اپنے گناہاں وال ویکھیے ساڑھے پلے تے ککھ بھی نہیں اللہ چنگے ہاں یا مندے ہاں آخر تیرے بندے ہاں یا اللہ جے تو معاف نہیں کرے گا کون معاف کرے گا یا اللہ جے تو رحم نہیں کرے گا کون رحم کرے گا یا اللہ جے تو فضل نہیں کرے گا کون فضل کرے گا اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما اللہ ساڑیاں غلطیاں نو معاف فرما یا اللہ ساڑیاں خطاواں نو معاف فرما اللہ ساڑے گناہاں نو نیکیاں اندر بدل دے زہیب میڈیا اللہ پائی اینا میرے بھائیاں دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرما جگہ جگہ بول انسانیت دے حوالے نال ماشاءاللہ کام کر رہے نے یا اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما جتھے جتھے پانی دے انتظام کر رہے نے اللہ کامیاب فرما کئی گھراں دے اندر دوستاں دی ہیلپ کر رہے نے اور راشن پہنچا رہے نے اللہ جڑے انہاں نال تعامل کرنے والے نے انہاں دے بازو بننے والے نے اللہ انہاں دے کاروبار مال و جان اندر خیر و برکت فرما یا اللہ جو فوت ہو گئے انہاں دے درجات بلند فرما اللہ
اے راہ انسانیت دی جو خدمت ہے، بول انسانیت دی جو خدمت ہے، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ انسان ہون دے ناتے جے پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ جائے اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔